اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین محترم اسپیکر صاحب کامران بنگش ارشد خان سیکرٹری انفارمیشن محمد ریاض خان نومنتخب صدر پشاور پریس کلب عمران بخاری صاحب جنرل سیکرٹری پشاور پریس کلب گورننگ باڈی کے ممبران میری صحافی برادر سے تعلق رکھنے والے دوستوں لاہور پریس کلب کے چیئرمین صاحب پریزیڈنٹ صاحب جو آئے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی باہر سے مہمان آئے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ریاض کو عمران بخاری کو اور ان کی کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ آپ کی برادری کے لوگ ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں یہ آپ کی خدمت کریں گے اور مجھے امید ہے ان میں وہ کوالٹی موجود ہے۔ آپ کی ڈیمانڈز میرے پاس موجود ہے جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز آئی وہ تو میں بعد میں اس سے بتاؤں گا کہ پہلے آپ لوگوں کو میری کچھ گزارشات سننی ہوگی، تو پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کی اس جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہے جو سپاس نامہ ہے اس پہ پھر آخر میں بات کر لوں گا۔ دو تین چار چیزیں میرے ذہن میں جب کامران نے مجھ سے کہا کہ حلف برداری کی تقریب یہاں پر ہم منعقد کروانا چاہتے ہیں تو دو تین چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی، میں کٹکورا کے لیے اوپنلی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور میں سادہ آدمی ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں۔ یہاں پر جتنی بھی صحافی برادری حضرات موجود ہے ان کے ساتھ میرے اپنے ذاتی تعلقات بن چکے ہیں، یہ سارے میرے دوست بن چکے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں دوستی کا جو یہ رشتہ ہے یہ میں نبھا سکوں، یہ میرا اللہ سے دعا ہے۔ یہاں پر آپ سب معاشرے کے ایسے افراد ایسے فرد یہاں پر موجود ہیں جن پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کی جو برادری ہے، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے صحافت انفارمیشن، اس میں آپ کو ذمہ داری سے رول پلے کرنا ہوگا۔ اس میں سے خیبر پختونخوا کی یہاں پر جتنے بھی میرے دوست موجود ہیں جن کا تعلق صحافتی برادری سے ہے وہ بالکل ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں یہ کیٹیگوری کہنا چاہتا ہوں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں، اگر گورنمنٹ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سے پوچھ کے خبر لگواتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا سے باہر میں نام نہیں لوں گا کہ وہاں پر غیر ذمہ دارانہ صحافت ہو رہی ہے اور یہ آپ بھی ایڈمٹ کریں گے میرے ساتھ۔ میں جو بات کروں گا وہ ثبوت کے ساتھ کروں گا، کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا۔ فار ایگزامپل، اگر میری حکومت کے بارے میں باہر سے خیبر پختونخوا سے بیٹھ کے ایک بندہ انالیسس کرتا ہے اور وہ بھی غلط، تو میرے خیال میں وہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کو سمجھائے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کا ذہن بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور خصوصاً چیف منسٹر کے حوالے سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ یہ ضرور کریں گے، اور یہ میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے اور میری حکومت کا اور میرا آپ پہ حق بنتا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں اس کو سیل کرنے میں آپ ہماری مدد کریں۔ یہ آپ کا کام ہے اور یہ میں آپ سے امید بھی رکھتا ہوں، اور میں چونکہ آپ سب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ میں اپنا حق آپ پہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مجھے جب حکومت ملی پہلے صوبہ اتنا تھا، اب صوبہ بڑا ہو گیا، ایکسپارٹا میرے پاس آ گیا، نیولی مرز ڈسٹرکٹ جو بہت بڑا علاقہ ہے آپ کو پتا ہے، اور وہاں سے زیرو سے سٹارٹ لینا تھا۔ 70-71 سال پاکستان کے ہو گئے تھے اور اس میں وہاں پر زیرو پرفارمنس تھی، وہاں پر لائف بالکل زیرو تھی، اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا تھا میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اکانومی کی کنسٹرینٹ تھی، جو گورنمنٹ کے جو حکومت کی حالات تھی، جو ملک کی حالات تھی، وہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور آپ کو سب پتا ہے۔ دو، اور اس کے بعد تیسری چیلنج، اس کو تو ہم چیلنج نہیں کہہ سکتے، ایک وبا، ایک آفت کی شکل میں کووڈ-19 کی صورت میں
جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور وہ آ گیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم اللہ سے میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں سرخرو کرے اور ہم سب مسلمانوں کی اس وبا سے بچائے. اس کے ساتھ جب مجھے حکومت ملی 3 میگا پروجیکٹس میرے حصے میں آئے. ایک BRT جو پاکستان میں دنیا میں بڑا مشہور پروجیکٹ تھا, آپ سب کو پتا. نہ میں اس کو نگل سکتا تھا, وہ ہڈی تھی یہاں پر پھنس گئی تھی گلے میں, نہ میں اس کو نگل سکتا نہ تھوک سکتا تھا. جب بھی جاتا میرے یہ سارے دوست موجود ہیں, ان کے مائک جو میرے آپ سامنے پڑے ہوئے ہیں, یہ BRT کی افتتاح کب ہوگی, یہ تو یہی حد تک سوال کرتے تھے, خاص کر محمود بابر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر جو نیشنل میڈیا ہے, میڈیا ٹاکس میں یہی چیز آتی تھی. PTI کا اگر کوئی بندہ ادھر ہوتا تو کہتے جی BRT کب بن رہی ہے, آپ سے تو ایک BRT نہیں بن سکتی. الحمدللہ وہ اتنا ڈیفرنٹ, اتنا مشکل پروجیکٹ جو اللہ نے میری مدد کی. اور ریاض نے بالکل کہا, بالکل صحیح کہا, میں اللہ والا بندہ ہوں, اللہ میری مدد کرتا ہے اور یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو BRT کو میں نے کمپلیٹ کیا, بس کو چڑھا دیا. اب الحمدللہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, سارے لوگ خوش ہیں. جتنی گاڑیاں ہم 4 سال میں کہے تھے وہ الحمدللہ وہ چیلنج کو ہم نے اپورچونٹی میں تبدیل کر دیا. اب لوگ خوش ہیں جی, آپ سارے اس پہ سفر کریں. کبھی کسی دوست کا پکچر آ جاتا ہے, کبھی کسی دوست کا پکچر آ جاتا ہے. اس کے بعد بھی پھر رشکے اکنامک زون. پچھلے گورنمنٹ میں صرف ایک ہی پروجیکٹ تھا اکنامک زون کے حوالے سے, اور وہ رشکے کا تھا. یہ اللہ نے فضل کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری آئی, اور میں پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں ہماری مدد کی اور رشکے کا پروجیکٹ ہم نے اپروو کروایا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی وہ کریں گے. تیسرا جو میگا پروجیکٹ تھا وہ سوات ایکسپریس وے تھا, جس کو بھی الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کر دیا. اب جو آپ پوچھیں گے کہ محمود خان اور اس کی حکومت کی کیا پرفارمنس ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ جو ہمارے ریفارمز تھے وہ میچور ہو چکے ہیں, اب ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جتنی بھی ہماری میگا اسکیمز ہے ڈیولپمنٹل, وہ انشاءاللہ اب ہم گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں. روڈز کے سیکٹر میں جو ایک پشاور سوات ایکسپریس وے تھا, اب فیز 2 میں ہم جا رہے ہیں. دیر کو علیحدہ ایکسپریس وے دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پشاور ٹو ڈیر خان ایکسپریس وے جو 260 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ میں دینے جا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ خیبر پاس اکنامک کوریڈور جو یہ سارا صوبہ انشاءاللہ انٹر کنیکٹڈ ہوگا روڈ کے ذریعے. تو میرے 4 پروجیکٹ اب میچورٹی کے سٹیج میں ہے. کچھ ہم گراؤنڈ بریکنگ سرمنی پہ جا رہے ہیں اور کچھ میں 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں. ایک ہی اکنامک زون تھا, 3 کا میں نے اناگوریشن کر دیا ہے. 2 نوشیرہ میں, ایک بھی خان میں, پھر میں بنو کی طرف جا رہا ہوں. یہ ہڑتال 2 ہے, غازی ہے, چترال میں ہے, بنیر ماربل سٹی ہے. آلریڈی میں اس کا کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ 6, 7, 8 میں آپ کو اکنامک زون دوں گا, تاکہ ملک میں جو بے روزگاری ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کور کر لیں. اور اگر وہ کور کریں گے تو صرف اور صرف یہ انڈسٹریل زونز کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. باقی پبلک سیکٹر میں اتنی جابز اویلیبل نہیں ہے. تو یہ میرے وہ پروجیکٹ ہیں. باقی آپ لوگ پوچھیں گے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. الحمدللہ خیبر پختونخوا پاکستان کا واحد صوبہ ہے جو سب کو
جو مالدار ہے یا غریب ہے یا مڈل کلاس کا بندہ ہے اس کو 10 لاکھ روپے کا فری علاج ہم نے آلریڈی پرووائڈ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں باہر کے ملکوں میں اس طرح کا کوئی پروگرام ہے؟ نہیں ہے. اچھا اب میں آتا ہوں الیکشن جو آپ بائی الیکشن جو ہو گئے تھے نوشیرہ میں ہم الیکشن ہار گئے, لیکن یہ میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے. اگر آپ فارم 46 47 کو دیکھ لیں, جو ووٹ انہوں نے لوگوں کو دیے تھے, کارڈ دیے تھے, اور جو پول ہوئے آپ دیکھ لیں اس میں 6-7 ہزار کا فرق ہے. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عدالت جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کر نہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں ایک نوشیرہ کے الیکشن پہ تو لوگ بول لیتے ہیں, لیکن ساتھ وہ پورم کے الیکشن کے حوالے سے بات نہیں کرتے. میرا گلہ ادھر آتا ہے, جو JUI فضل الرحمان کی سیٹ تھی میں نے نکال دی, PTI کو تحفے میں دی, اور وہ بھی نیو لیمر ڈسٹرکٹ کا وہ علاقہ تھا. تو یہ لوگ نہیں بتاتے. اگر ٹی وی پہ کوئی اینکر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پر تو یہ الیکشن ہار گئے اور یہ کر گئی, لیکن ساتھ جو پازیٹیو چیز ہے اس کو بھی میرا خیال میں اگر کر لے تو آپ کا بھی انصاف ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور اگر آپ دیکھ لیں جو پاسٹ میں خود پچھلی حکومت کا حصہ رہا, میں کیبنٹ منسٹر رہا, 2 الیکشن ہم نے سینٹ کے منعقد کروائے, 2014-15 میں اور ایک 2018 میں. ہماری کیا حالات تھی. اس دفعہ جو الحمدللہ الیکشن ہم نے کنڈکٹ کروائے, میں نے اپنے میرٹ کے 10 سیٹ نکالی. کیا یہ پرفارمنس نہیں ہے؟ جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بس یہ اور وہ اس سے تو یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں سکا. میں کیٹیگوری الحمدللہ اپنے اللہ کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں جو اس نے ہمت دی اور میرے حصے میں یہ کام آئے. اور سب سے بڑا جو میرا اچیومنٹ ہے وہ فاٹا مرجر. کیا یہ کوئی آسان کام تھا؟ کوئی بولتا نہیں اس کے حوالے سے کیونکہ آرام سے ہو گیا. یہ کوئی مرجر کرنا, ایک علاقہ دوسرے صوبے میں دوسرے ملک میں مرج ہونا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. وہاں پر لیڈیز خاصدار کا مسئلہ, وہاں پر جوڈیشل سسٹم کا نفاذ کرنا, وہاں پر سارے خیبر پختونخوا کے سیٹلز کے سارے ادارے وہاں پر مرج ہونا, پھر وہاں ان کے لیے مائنز کے لینڈ ایکویزیشن کے لیے ان کے جرگے ایڈیاد کے تھرو کی ہونے کے لیے نئے ایکٹ لانا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. یہ سارے اگر تاریخ میں کوئی نام آئے گا تو محمود خان کا آئے گا. آپ چاہے لکھے یا نہیں لکھے, لیکن محمود خان کا آئے گا, کیونکہ میں پہلا چیف منسٹر ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ میری اس میں گورنمنٹ کے اندر میں نے اس کو اس کی مرجنگ اس کی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ جو میں پوری صوبے کو میں نے ایکسٹینڈ کروایا, اور انشاءاللہ اس میں بھی اور ایڈیشن کرنے والے ہیں. لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ آلریڈی موجود ہے. جو ڈاگ بائٹ یا سنیک بائٹ انجیکشن ہے بڑے مہنگے, اس کو کینسر کا علاج انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس کو ہم اس میں شامل ہیں. باقی انشاءاللہ اب ہم گراؤنڈ پہ جائیں گے اور انشاءاللہ وہ معاملات آپ کے سامنے ہوں گے. تو یہ 4-5 چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرنی تھی, کیونکہ اس سے کوئی بہترین اچھا پلیٹ فارم مجھے نہیں مل سکتا تھا. آج سارے لوگ بیورو چیفز, رپورٹرز, سارے بیٹ رپورٹر سارے یہاں پر موجود ہیں. تو میرے خیال میں لاہور سے بھی میرے دوست آئے ہیں, یہ بھی میرا میسج ادھر پہنچا دیں گے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہم اپنی چیزوں کو سیل آؤٹ نہیں کر سکے. یہ میں کامران سے بار بار کہتا ہوں کہ یار اس چیزوں کو ذرا آپ کریں, سوشل میڈیا پر اس کو اٹھائے اور آئے. میں سب کو چیلنج دیتا ہوں, خیبر پختونخوا میں آئے, جدھر بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. میں ان کو خود لے کر جاؤں گا اور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے کیا کارنامے ہیں اور آگے ہم کیا کرنے والے ہیں. میں آپ کا زیادہ ٹائم اور نہیں لوں گا, صرف 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کی وہ جس کے سننے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے, تو میرا خیال میں اس پہ آ جاتا ہوں. ریاض صاحب بڑے وہ ہیں اور بڑے بیٹھے ہوئے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے کہ چیف منسٹر صاحب کیا کریں گے. تو میں جو آپ کی وہ ہوتے ڈیمانڈ, سب سے پہلے میڈیا قانونی کے حوالے سے آپ لوگوں کی وجہ سے میری نظر بھی خراب ہو گئی ہے. میں جب پہلی حکومت میں آیا منسٹر تو میرے یہ مونچھے وغیرہ یہ سارے کالی تھی, وہ اب سفید ہو گئی ہے. جب چیف منسٹر بنا تو آپ لوگوں کی وجہ سے میری نظر اڑ گئی ہے. پتہ نہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اور کیا کریں گے, لیکن اللہ خیر کرے, اللہ میرا حامی و ناصر ہوگی. اچھا جی, میڈیا قانونی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جو 1100 کے اوپر 1130 1125 کنال ہے, یہ میں اعلان کرتا ہوں آپ کے لیے. جب بخار شاہ صاحب تھے ان کے لیے بھی میں نے کیا تھا وہ شوریزو وغیرہ میں, لیکن وہ تھوڑا سا پروجیکٹ شاید لیٹ ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا
اچھی جگہ ملے رہائش کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ماڈل ٹاؤن سے بہتر ہوگا. اور سب کو پتہ ہوگا کہ یہ کیونکہ لینڈ شیئرنگ کے اس حساب سے ہم یہ پروجیکٹ کرنے والے ہیں. تو کل کیبنٹ میٹنگ تھی, اس میں ایک میں ہم نے چینجز اس کو کیبنٹ سے اپروو کروایا. اب ہم لینڈ شیئرنگ پہ جائیں گے, تھوڑا سا وقت اس پہ لگے گا. جو ہی یہ ٹریک پہ ہو جائے گا میں اسی دن آپ کو وہ ایشو کرا دوں گا, وہ لیٹر. یہ میرا ہاؤس بلا کے انشاءاللہ آپ کو کرا دوں گا. یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. میں وہی بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. میں ایسا نہیں کروں گا کہ پھر آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ یار وہ تو ارشد کو پتہ ہے یہ پھر زیادہ تر پھر غصہ زیادہ کرتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اسپیشل گرانٹ تو میں یہ نہیں ہے, پچھلے میرے خیال میں نے 1 کروڑ روپے دیا تھا. میں اعلان زیادہ کروں گا, لیکن آپ نے اس میں اپنے نٹی گریٹی جو آپ کے معاملات ہیں, کمپیوٹر وغیرہ یا جو بھی آپ نے اس میں آپ لوگوں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا. تو میں آپ کے لیے 2 کروڑ کا گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں, اسپیشل گرانٹ کا. اس کے علاوہ اینول گرانٹ کے حوالے سے بات کی گئی. پہلے یہ 30 لاکھ تھا, آپ میں نے 60 لاکھ کر دیا, کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو اور بھی میں بڑھا دوں, لیکن ایکٹ میں پھر مجھے چینجز کرنا پڑیں گے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پہ آپ ہوم ورک کر لیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. 60 لاکھ تو پہلے سے آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو پریس کلب کی بلڈنگ کے حوالے سے بات کی, تو وہاں پر ہم آپ کو انشاءاللہ میڈیا انکلیو بنا کے دے دیں گے. جہاں پر آپ کی کالونی ہم بنا رہے ہیں وہاں پر ہم آپ کو بہترین سا انکلیو دے دیں گے, میڈیا انکلیو, جس میں آپ کا آفس بہترین ہوگا. تو اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو میں اناؤنس کر دیتا ہوں. باقی اس پہ پھر سوچنا ہوگا کہ ہم آپ کو کدھر نیا بلڈنگ بنا کے دیں. پھر اس طرح ہے کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دور پڑ جائے گا, تو اس کے لیے پھر میں کمیٹی اناؤنس کر لیتا ہوں. وہ اس پہ بیٹھ کے PCN بنا دیں گے, کس طریقے سے پھر ہم اس کو ڈیمولش کر سکتے ہو وہ کر لیں گے آپ کے لیے. اس کے علاوہ ملٹی میڈیا اسٹوڈیو کی بات کی گئی, تو میں اکثر سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے PCN بنا دیں, یہ ہم اپروو کرا دیں گے آپ کے لیے. انڈومنٹ فنڈ کی بات کی گئی ہے, تو اس کو میں ڈبل کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک ہمارے 2 صحافی حضرات ہیں, ایک رحمت اللہ اور ایک نوید عالم, دونوں بیمار ہیں. تو میں اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے کا ان کے لیے اعلان کرتا ہوں. فخرالدین صاحب کی بات کی گئی ان کے حوالے سے, تو شہید ہے وہ, کووڈ کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے. تو ان کے لیے ایوارڈ کا, سول ایوارڈ کا انشاءاللہ اس کا نام بھی ہم اس لسٹ میں ڈال دیں گے. صوبائی حکومت کی طرف سے ان کا نام چلا جائے گا. تو یہ آپ کی ڈیمانڈ تھی. اور کووڈ کے حوالے سے میرے آپ لوگوں سے ایک اور استدعا ہے آخر میں, کیونکہ پشاور میں اب پازیٹیوٹی ریٹ 12% ہو گیا ہے. 8 اضلاع ایسے ہیں کہ وہاں سے 10 سے 12% پر ہم چلے گئے. تو کل سے ہم نے فیصلے لے لیے ہیں, ان میں آپ کی مدد درکار ہوگی کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس لائے کہ ہم نے اسکولز بند کر دیے ہیں, اور بازاروں کو بھی 2 سیف دے دیں گے, بازار 2 دن بند رہیں گے, اور ان کے ٹائم کو بھی ہم نے اسکویز کر دیا ہے. تو اس میں بھی آپ لوگوں کی مدد درکار ہوگی. باقی یہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے پر اس وبا پر قابو پا سکے. تو آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.